السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو غریب نواز کا عرس مبارک اور چھٹے شریف بہت ہی مبارک ہو۔ تو آج کے اس مبارک موقع پر ہم لوگ بات کریں گے حضرت خواجہ خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خط جو انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص خلیفہ و مرید کو لکھے، اور ساتھ میں تمام ہی لوگوں کے لیے، تمام ان کے مریدین کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، تمام مومنین کے لیے، جو انہوں نے اس خط کے اندر جو خطوط لکھے ان میں سے کچھ خطوط وہ جو تمام کے لیے ہی معرفت کا ذریعہ ہے، تمام کے لیے بہت ہی بہترین ہے، اور تمام کے جو اخلاق کو سدھارتا ہے اور معرفت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی خط کے متعلق ہم کو بات کرنی ہے۔ تو کیا کیا لکھا انشاءاللہ ہم لوگ اس میں جانیں گے۔ ایک خط میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے دلی محب، میرے قلبی دوست برادرم خواجہ معین الدین دہلوی، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی سعادت عطا فرمائے۔ بندہ مسکین معین الدین کی طرف سے سلام مسنون کے بعد واضح ہو کے اسرار الہی کے چند نقاط لکھتا ہوں۔ یہ اپنے مریدین، صادق اور طالبین حق کو سمجھا دینا تاکہ وہ غلطیوں میں نہ پڑے۔ عزیز من، جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا وہ کبھی سوال یا خواہش کا آرزو نہیں کر سکتا۔ جس نے نہیں پہچانا ہے وہ ان کی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرے حصوں ہوا کو ترک کرنا چاہیے۔ جس نے حرص و ہوا کو ترک کیا اس نے مقصود حاصل کر لیا۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے ارشاد باری ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ، جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو روکا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ جس دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پھیر دیا اسے شہوات کے دفن میں لپیٹ کر زمین ندابت میں دفن کر دیا۔ آگے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شب اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ مجھ سے پوچھا، بایزید کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جو تو چاہتا ہے۔ خطاب ہوا، اللہ، اگر اچھا، جس طرح ہوں تو میرا اسی طرح میں تیرا ہوں۔ جو تصوف کی ماہیت سے واقف ہے یا ہونا چاہتا ہے وہ اپنے اوپر آشائش کا دروازہ بند کر لے، پھر زانوئے محبت کے بل بیٹھ جائے۔ اگر یہ کام کر لیا تو سمجھو کہ اہل تصوف ہو گیا۔ طالب حق کو یہ امر جان و دل سے بجا لانا چاہیے، انشاءاللہ وسوسہ شیطانی سے نجات پائے گا اور دونوں جہان کی مرادیں حاصل کرے گا۔ آگے خواجہ عطائے رسول فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے شیخ المشائخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، معین الدین، کیا تجھے معلوم ہے کہ صاحب حضور کسے کہتے ہیں؟ صاحب حضور وہ ہے کہ ہر وقت مقام عبودیت ہو اور ہر ایک واقعے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال کرے اور جانے اور اس پر راضی رہے، بلکہ اسے رحمت ہی خیال کرے، اور تمام عبادتوں کا مقصد یہی ہے۔ جسے یہ حاصل ہے وہ جہان بھر کا بادشاہ ہے، بلکہ جہاں کا بادشاہ اس کا محتاج ہے۔ ایک روز میرے آقا، میرے شیخ، میرے سید شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض درویش کہتے ہیں کہ جب طالب کمال حاصل کر لیتا ہے تو اسے گھبراہٹ نہیں رہتی، یہ غلط ہے۔ دوسرے جو یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنا بھی اس لیے ضروری نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ سید المرسلین، اصل کائنات،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عبادت، بندگی اور عبودیت میں سربسجود رہتے، باوجود کمال بندگی کے آخر یہ فرمایا کرتے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ حق تھا، یعنی کما حق تیری عبادت نہیں کر سکتے۔ اور نہایت عاجزی سے ورد زباں تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ ایسی آپ کی بہت ساری مکتوبات موجود ہے، بہت سارے واقعات موجود ہے، بلکہ پوری کتاب بھی اس پر موجود ہے۔ آپ نے کافی ساری کتابیں بھی لکھی اور اس کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، معرفت کے حوالے سے، حقیقت کے حوالے سے کافی سارا آپ نے لکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ذات نہیں کہ جو قابل تعارف نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو معین الدین یعنی دین کے مددگار کا خطاب حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی جو بہت ہی کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ کے دست اقدس پر 95 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یعنی یہ ایسی شمع ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ایسا چراغ ہے جو ہمیشہ جلتا رہے گا، پہلے بھی جل رہا تھا، ابھی بھی جل رہا ہے اور قیامت تک جلتا رہے گا، اور قیامت میں بھی حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہر کوئی دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کے توسل سے آپ کے خلفاء اور آپ کے چشتیہ سلسلے میں بڑے بڑے صوفی گزرے، بڑے بڑے اللہ کے ولی، حضرت حسن بصری اس سے پہلے، اور آپ کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جن کا مزار دلی شریف میں ہے، ان کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ جو پاک پٹن پاکستان میں ہے، اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ جو دہلی کی سرزمین پر موجود ہے، ان کے خلیفہ حضرت امیر خسرو جو دہلی کے اندر آپ ہی کے مزار کے قریب دفن ہے، اور دوسرے خلیفہ حضرت سید چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو دلی شریف میں موجود ہے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے ایک اور خلیفہ جن کو ہم ثابت پیا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پہچانتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے عظیم ہستی چشتیہ سلسلے میں موجود ہے، اور ساتھ میں ایک اور ہستی کہ جن کو ہم سید مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے شریف وہاں پہ آپ جلوہ نما ہے۔ تو بڑی بڑی عظیم ہستیاں چشتیہ سلسلے میں آئی، اور خواجہ خواجگاہ کا فیضان ان کے ذریعے ہم پر جاری و ساری رہا۔ دعا ہے کہ حضور خواجہ خواجگاہ کا دامن کرم ہمیں عطا فرمائے۔ جو لوگ غریب نواز کے در پہ موجود ہے، درخواست کروں گا کہ دعا میں ضرور یاد رکھے۔ السلام علیکم۔